الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تک لفظ وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ویورز، آج میں جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں وہ سماجی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں۔ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، ملک زاہد صاحب۔ آج ان سے روحانیت کے موضوع پہ بات ہوگی۔ ملک صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ خیریت سے؟ آپ کی دعائیں۔ اچھا ویورز، یہ میں بتاتی چلوں کہ یہ ہم آپس میں فیملی ممبرز ہیں۔ ماشاء اللہ سے ہمارا بہت پیار ہے آپس میں، اللہ پاک سلامت رکھے، اسی طرح سب کو آپس میں پیار و محبت سے سلامت رکھے۔ ملک صاحب، آپ شیر شاہ ولی کے بارے میں بتائیے مجھے۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع فراہم کیا اور مجھے عزت بخشی۔ روحانیت سے تعلق میرا تو خیر میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ میں بہت چھوٹا تھا تو میری والدہ اللہ انہیں طریق رحمت کرے، کیونکہ میرے چھوٹی عمر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرا خیال میں 7 یا 8 سال کا تھا، تو ان کے ساتھ میں حضرت داتا علی حجویری کے مزار پہ جایا کرتا تھا۔ میری والدہ کو بڑی عقیدت تھی، کئی دفعہ رمضان میں میری والدہ وہاں جا کر نماز بھی ادا کرتی تھی اور ویسے بھی جمعرات کے جمعرات وہاں جاتی۔ تو میں کیونکہ چھوٹا تھا تو میں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ پھر میرے والد محترم اللہ انہیں بھی غریق رحمت کرے، وہ ایک بڑے پولیس آفیسر تھے، لیکن اس کے باوجود وہ داتا حضور بڑی باقاعدگی سے حاضری دیتے تھے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں چھوٹی عمر میں اپنے والد محترم کے ساتھ جمعے کی نماز حضرت داتا علی حجویری پہ جا کے پڑھا کرتے تھے۔ اور جب میرے والد کا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس ٹائم بھی وہ داتا دربار جمعے کا دن تھا اور مسجد شہداء میں انہوں نے نماز جمعہ ادا کی۔ اور جب وہ داتا حضور حاضری کے لیے گئے تو سیڑھیوں سے پران دربار ہوتا داتا علی حجویری کا، اس ٹائم تک یہ اتنی توسیع منصوبہ نہیں تھا، تو ایک تنگ سی گلی تھی جہاں سے حضرت داتا علی حجویری کے مزار کو جاتے تھے اور ایک طرف پچھلی طرف سے گاڑیوں کا راستہ تھا۔ مجھے یاد ہے تو وہ وہیں سلام کرنے کو گئے، جمعے کا دن تھا اور دربار شریف کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، تو آگے جا کے تھوڑا سا چلے تو انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ تو یہ چیزیں مجھے بچپن سے اپنے والد محترم اور والدہ کی طرف سے ملی۔ اور پھر میں جب بیچلر تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، تو میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں عشاء کی نماز کم از کم، نہیں تو 2-1 نمازیں تو میں پڑھتا تھا وہاں جا کے، عشاء کی نماز عموماً میں حضرت داتا علی حجویری کے یہاں جا کے پڑھتا تھا۔ وہاں پہ جو اس سے متعلق جو مسجد ہے جامع مسجد، وہاں پہ ادا کرتا تھا۔ تو یہ جوانی سے ہی اس ٹائم سے تھا۔ اس کے بعد میں چلا گیا کچھ عرصے کے لیے لندن، اور ادھر سے جب میں واپس آیا تو کراچی سیٹل ہو گیا۔ کراچی میں پھر عرصہ کوئی 20 سال تک حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ مسلسل حاضری دیتا تھا، اور پھر وہاں پہ جو مذہبی امور کمیٹی تھی اس کا میں خادموں میں بھی شامل تھا، اس کا میں ممبر تھا، اور 19 سال تک میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کو غسل بھی دیتا، سالانہ جو غسل ہوتا تھا۔ اس کمیٹی میں 3 افراد تھے اس ٹائم۔ اس کے بعد تو وہ کمیٹی بڑی وسیع ہو گئی۔ اس ٹائم ایک غلام محمد ڈوسل تھے، اور ایک وہ جو اس ٹائم پرنسپل سیکرٹری تھا پرائم منسٹر کا، فہیم مغل غالباً ان کا نام تھا، وہ اور میں، ہم کئی سال تک میں وہاں پر حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جو سالانہ عرس ہوا کرتا تھا تو اس کی بھی میں دیکھ بھال کرتا تھا۔ تو اللہ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، اور جب میں کراچی شفٹ ہوا تو وہاں سر ایک مزار شریف ہے جو اندر منوڑا کے اندر ہے۔ تو میری رغبت کا یہ عالم تھا کہ میں وہاں پر بھی ڈیلی حاضری دیا کرتا تھا۔ وہ یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار تھا۔ میں نے صبح 10 بجے نکلنا اور پھر وہاں پر میں نے حاضری دینے کے بعد وہیں سے منسلک ایک راستہ تھا جو اندر جو پائپ لائنز تھی اس کی آئل ریفائنریز کی، وہاں سے گزرتے ہوئے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ آتا تھا۔ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ میں آتا تھا، اور اس طرح میرا دن کا آغاز صبح 10 بجے سے لے کے دوپہر 1 بجے تک
2 مزارات پہ حاضری دینے کے بعد سبحان میں اللہ، دوبارہ اپنے کام سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر میں لاہور آ گیا. سبحان اللہ. وہاں کے حالات خراب ہوئے تو لاہور آ گیا. جب لاہور آیا تو حضرت داتا علی اجمیری میں حاضری دیا کرتا تھا. اتفاقاً ایک دوست میرے تھے، ان کا ایک کام تھا تو وہ کام کی غرض سے میرے پاس آیا کرتے تھے. اچھا، تو وہ اللہ کی مہربانی سے وہ کام ان کا ہو گیا. تو وہ کسی محکمے میں تھے اور وہاں پہ وہ معطل ہوئے تھے، تو ڈسٹرب تھے. تو انہوں نے مجھے کہا جی میں آج آپ کو اپنے پیر و مرشد کے مزار پہ لے کے جاؤں. اچھا، میں نے کہا جی چلوں گا. سبحان اللہ. تو مجھے یہ غالباً 2001 کی بات ہے. اچھا، وہ مجھے حضرت عبداللہ شاہ غازی ادھر شیر شاہ حضرت شیر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ لے کے گئے. سبحان اللہ. میں وہاں گیا. جب میں وہاں گیا تو 2 وہاں پر قبریں تھیں. ایک حضرت شیر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان کے ساتھ حضرت چراغ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ. اور اس مزارات پہ 2 عرس ہوا کرتے تھے. اچھا، ایک عرس ہر 6 مہینے بعد ہوتا تھا اور دوسرا 6 مہینے بعد ہوتا تھا. سال کے 2 عرس ہوا کرتے تھے. تو پھر میری یہ روٹین بن گئی، روحانی عقیدت ہو گئی. اور میں 1-2 دفعہ مجھے کچھ چیز محسوس بھی ہوئی تو میں وہاں جایا کرتا تھا. اور جانے کا یہ عالم تھا کہ میں رات کو عشاء کی نماز کے بعد، اور کئی دفعہ میں عشاء کی نماز میں پڑھتا تھا تو میں صبح فجر کی اذان خود وہاں دے کے آتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر اللہ نے اتنی مہربانی کی کہ میں کئی سال وہاں پر، اور آج تک وہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ میں حضرت شیر شاہ ولی اور چراغ شاہ ولی کے مزار پہ عقیدت مندوں کی طرح اور خاکساروں کی طرح جاتا ہوں. اور بزرگان دین کی مہربانی سے ان کی نظر، وہ تو اللہ تعالیٰ بھی بڑا مہربانی فرماتا، وہ تو ویسی مہربانی فرمانے والا. لیکن بزرگان دین جو ہے ان سے انسان کو اپنی بھی عقیدت ہوتی ہے. تو اس حوالے سے میں حضرت شیر شاہ ولی اور چراغ شاہ ولی. اچھا ملک صاحب، میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ آپ داتا علی حجویری صاحب بھی جاتے ہیں. وہاں پہ بھی جب عرس ہوتا ہے تو بھی آپ ماشاءاللہ سے ڈھیروں عقیدت مند جو آتے ہیں ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی آپ کی ویڈیو بنائے تو آپ اسے منع کرتے ہیں کہ میری ویڈیو نہ بنائے. تو آپ کی یہ روحانی کیفیت ہوتی ہے جب یہ آپ کہتے ہیں. اگر آپ اللہ کی راہ میں کوئی کام کرتے تو جو اللہ کی راہ میں کام کرتا ہے وہ آپ کی نشر و نمائش اور نبوت و نمائش نہیں چاہتا. اور اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتا ہے کہ اگر آپ میرے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں تو پھر اس کی انسان کو تو نشر نہیں کرنا چاہیے. تو ایک عاجز سے بندے ہیں ہم، تو اگر کسی کے کام آ جائے تو اللہ پتہ نہیں کس کے صدقے میں بخش دے. اور ماشاءاللہ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ شاہ غازی آپ نے ڈیوٹی کی 20 سال ڈیوٹی کی. تو آپ کی جو روحانی فیلنگز ہیں ذرا مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا مجھے تو لگتا ہے آپ کا سینہ جو ہے روشن ہے ماشاءاللہ سے. دیکھیں یہ ایک عقیدت کا پہلو ہوتا ہے کہ یہ بھی توفیق اللہ کریم دیتا ہے. بالکل بالکل کہ آپ اولیاء اللہ کے اور جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کی آپ خدمت پہ محمود ہوتے ہیں. اور یہ میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. کوشش ہوتی ہے کہ کسی کے کام آ جائے یا کہیں جا کر، اور اگر اللہ کی راہ میں کچھ وقت بندہ اگر صرف کر دے. باقی تو گناہگار سے بندے، وہ بخشنہار ہے، مہربانی کرے گا، بخش دے گا انشاءاللہ. بے شک اس کی مہربانی ہے. تو آپ ان کے ماشاءاللہ سے عبداللہ شاہ غازی جو ہیں ان کی آپ نے 20 سال ڈیوٹی کی. اس کے بعد داتا علی حجویری ہوتے ہیں آپ، اور وہ تو بچپن سے آپ کا سلسلہ ہے ماشاءاللہ سے. وہ تو اما حضور سے ہے، ابا حضور سے ہے. تو ابا حضور نے بھی داتا علی حجویری کے قدموں میں خالق حقیقی سے جا ملے ماشاءاللہ سے. یہ کوئی سلسلہ عام نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے پہنچ سے بہت دور کی بات ہے. تو اب آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے ناظرین کہ اس وقت ملک صاحب جو ہیں شیر شاہ ولی کے مزار کے صدر ہیں، اور باقاعدگی سے ان کا جو بھی عرس ہوتا ہے 6 ماہ کے بعد ساری لک آفٹر یہی کرتے ہیں اور سب دیکھتے ہیں جو بھی ہے. اور جو بھی آج ماشاءاللہ سے آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں تو آج جو دربار شریف کی جو انہوں نے خدمت کی ہے آپ کو نظر آئے گا. آپ بھی وہاں جایا کیجئے. اور ماشاءاللہ سے جتنی کرامات، خیر ان پہ تو بہت زیادہ ہیں کیونکہ ان کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. تو یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو ذرا ان سرور کی باتیں کریں. دیکھیں میرے بزرگ ہیں اور میں انہیں اپنے والد کا رتبہ بھی دیتا ہوں، مرتبہ بھی دیتا ہوں، اور وہ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. ان کا نام خواجہ جاوید صاحب ہے. اور ان کے جو والد تھے اور ان کے جو دادا وادا تھے یہ ان سے بھی سلسلہ چلا آ رہا. اور ان کے بڑے بھائی ہوتے تھے خواجہ اقبال صاحب، پہلے وہ وہاں مذہبی امور کمیٹی کے چیئرمین تھے. پھر خواجہ جاوید صاحب مذہبی امور کمیٹی کے چیئرمین، ان کے ساتھ اور کئی لوگ ہیں
ان میں ایک خادم میں ہوں, میرا بھی نام آتا ہے اس میں. خواجہ جاوید صاحب بڑے مہربان, بزرگوں کی طرح, بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ میں اپنے والد کا درد, اور وہ بھی بے لوث, اور وہ بھی اتنے اللہ والے ہیں اور اتنی محبت کرنے والے انسان ہیں. ان کا نام خواجہ جاوید ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہیں بھی سرکار نے وہاں پہ عزت بخشی ہوئی ہے, اور وہ بھی وہاں پر بہت ہی عقیدت کے ساتھ. اور جب بھی عرس ہوتا ہے وہ اس کے باوجود کہ انہیں واسطے ان کی عمر اس چیز کی اجازت نہیں دیتی, یا بچے بھی انہیں کہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ جتنے دن عرس ہوتا ہے وہ شب و روز وہاں گزارتے. ماشاءاللہ. خواجہ جاوید صاحب اللہ ان کے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. ان پچھلے دنوں ان کی مسز کا میں تو یہ بھی دیکھا ماشاءاللہ آپ بھی وہیں رہتے ہیں جب عرس ہوتا ہے. جی ہاں. اور پھر آپ نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی سب سے جو ہے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ جب عرس ہوتا ہے تو آپ اذان فجر جو ہے وہاں پہ دیتے ہیں. جی ہاں, کئی دفعہ اللہ نے یہ سعادت بخشی, اور وہاں پر اس مسجد میں 70 سال سے جمعہ نہیں ہوتا تھا. اچھا. محکمہ اوقاف کی طرف سے کوئی خطیب اور کوئی مسجد باب مقرر نہیں تھا. اللہ نے پھر یہ مہربانی کی کہ ہم لوگوں نے کوشش کی, اور میں نے اور خواجہ جاوید صاحب نے جا کے اوقاف کو اس طرف مائل کیا, اور پھر اس کے بعد وہاں پر ایک خطیب اور ایک مؤذن جو ہے نا وہ مقرر ہو گئے, اور اب وہاں پہ الحمدللہ جمعہ مبارک کی وہاں پہ جمعے کی اذان بھی ہوتی ہے, وہاں پہ جمعے کی جمعہ بھی ادا کیا جاتا ہے. ویورز, یہ ہوتی ہے اسلامی زندگی, یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ڈیوٹیاں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ایک ولی کا در ہے, صدیوں سے وہ در ہے, اور وہ در تو ولی کا ہے, اللہ کے دوست کا در ہے, لیکن وہ ویران پڑا ہے. اس کو جا کے آباد کرنے والے یہ بھی اللہ کی طرف سے ڈیوٹیاں لگتی ہیں. ملک صاحب بہت عاجز انسان ہے, بہت ہی عاجز انسان ہے, اور یہی عاجزی میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرشوں پہ لے کے گئے, تو وہی سنت یہ ادا کر رہے ہیں, اور آپ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک عاجز سا بندہ ہوں, تو وہ اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں عاجز ہوں. تو اللہ پاک ہم سب کو عاجز رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ویورز, یہ ملک صاحب کا تعارف تھا. انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا, جاری و ساری رہے گا. انشاءاللہ ہم ان سے بات کرتے رہیں گے, اور اسی طرح ہم اپنے سینوں کو روشن کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی دعا کیجئے, دعا دیجئے, دعا لیجئے, اور نیک اعمال کیجئے. ملک صاحب انشاءاللہ پھر ہمارے جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور یہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم جمعرات کو کر لیا کریں تو بہتر ہے, کہ کیونکہ ایک سلسلہ آپ کا مجھے بہت اچھا لگا. میں انشاءاللہ بات ختم ہونے سے پہلے ایک عرض کروں. جی بسم اللہ. یہ جو مذہبی عبور کمیٹی ہے یہ مقرر تو اوقاف کرتا ہے, وہ کرتا ہے اوقاف کا محکمہ, لیکن اس میں جتنے لوگ ہیں سب صاحب ثروت ہیں, اور کوئی اوقاف سے کسی قسم کا کوئی پیسہ یا کوئی چیز نہیں لیتے. یہ اپنی مدد آپ کے تحت ان لوگوں کو, جس طرح خواجہ جاوید صاحب ہے صاحب ثروت انسان ہے, اور اللہ نے انہیں اس قابلیت میں رکھا ہوا ہے کہ وہ خود ہی اپنی جیب سے, میں ہو گیا, خواجہ جاوید صاحب ہو گئے, ہم 5-7 جو کمیٹی کے ممبر ہیں یہی 6 مہینے بعد ارینج کرتے ہیں, اور جو وہاں پر 3 دن لنگر تقسیم کیا جاتا ہے, وہ جو لنگر تقسیم کیا جاتا ہے اس لنگر کو بھی اپنی مذہب کے تحت وہ اللہ نے توفیق دیتا ہے, تو تینوں دن وہ لنگر جو ہے نا ہم اپنے پاس سے ہی کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے ملک صاحب, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے نا. دنیا میں اتنے لوگوں ہیں کے پاس اربوں روپے ہیں, لیکن ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی ایک کو بھی کھانا کھلا سکے. تو یہ بھی تو توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا. تو آپ کی بلڈ کی ہوتی ہے, آپ کے والدین کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ جو والدین نے کیا آپ کے بچے آگے کیا کرتے ہیں, جو والدین کرتے ہیں آگے بچے بھی ویسے ہوتے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا ہے نسل در نسل, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نا آپ دیکھیں کہ دنیا میں پاکستان سے مشرق سے اللہ کی اتنی بڑی دنیا ہے, لیکن لوگوں کے پاس پیسہ ہے, لیکن کسی کے پاس اتنی ہمت نہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے. اور میں اس بات سے آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کا تینوں کا جو گلدستہ ہے, ایک آپ کے پاس, آپ صاحب حیثیت ہے, لیکن آپ صاحب حیثیت ہے تو اللہ نے آپ کو دل میں دیا خرچ کرنے کے لیے. تو اللہ پاک آپ کی یہ ڈیوٹی, یہ خدمت قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کا فیض آپ کی نسلوں کو ملے. بہت شکریہ.
اور اللہ پاک آپ کے والدین کی مغفرت انشاءاللہ وہ تو جنتی ہیں. الہی اللہ پاک سب کو، میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت جو دنیا فانی سے چلی گئی ہے ان کی مغفرت فرما کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو ہم زندہ ہیں ہمیں ایسی ہی ڈیوٹیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اپنا خیال رکھیے. اور ناظرین کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو یہی ہے کہ دنیا فانی ہے، جانا ہے، اور جانے سے پہلے اس دنیا میں تو انسان اپنے لیے بڑا کچھ کرتا ہے، گھر بناتا ہے، پیسے بناتا ہے، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیتا ہے، محلات کھڑے کرتا ہے، لیکن اصل دنیا وہ ہے جو فانی ہے، جو فانی نہیں ہے. اس کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. اور وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا خیال رکھیں، لوگوں میں خوشیاں بانٹے، کسی کے کام آ سکتے ہیں، کسی کے کام ہے، کسی کی مدد کر سکتے ہیں، مدد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت سوچ ہے آپ کی، بہت خوبصورت انسان ہے آپ. اللہ پاک سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور راہ حق پہ چلنے کی توفیق